کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مضبوط فائبر نہ سٹیل ہے نہ لوہا بلکہ مکڑی کا جالا ہے؟ جی ہاں، وہی جالا جسے آپ اکثر کونوں خدروں میں فضول سمجھ کر صاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مکڑی کے جالے کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو سن کر آپ بالکل حیران رہ جائیں گے۔ میں ہوں وقاص مقصود اور آپ سن رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل۔ روزمرہ زندگی میں مکڑی کے جالے کو محض ایک رکاوٹ سمجھ کر صاف کر دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بظاہر یہ باریک سا دھاگا کمزور لگتا ہے، لیکن سائنسدانوں نے جب اس پر تحقیق کی تو حیران کن انکشافات سامنے آئے۔ مکڑی کا ریشم قدرت کی تخلیق کردہ سب سے مضبوط اور حیرت انگیز مادوں میں سے ایک ہے۔ یہ بیک وقت ہلکا بھی ہے اور اتنا طاقتور بھی کہ اپنی موٹائی کے حساب سے سٹیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چیز کم وزن ہو لیکن ٹوٹنے یا دباؤ برداشت کرنے میں ناقابل یقین حد تک مضبوط ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق مکڑی کا جالا سٹیل سے 5 گنا تک زیادہ مضبوط ہے۔ سائنس کی دنیا میں اکثر مثال دی جاتی ہے کہ اگر مکڑی کے ریشے کی موٹائی پینسل جتنی ہو تو وہ ایک ہوائی جہاز کو روک سکتا ہے۔ یہ بات سن کر شاید کوئی مذاق سمجھے، لیکن یہ اعداد و شمار حقیقت پر مبنی ہے۔ اتنے باریک دھاگے میں اتنی زیادہ طاقت چھپی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سائنسدانوں نے یہ خصوصیات دریافت کی تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، کیوں نہ اس ریشے کو بلٹ پروف جیکٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے؟ اگر یہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو یہ انسانوں کو گولیوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر تحقیق کرنے کے لیے لیبارٹری میں مکڑی کے جالے کے چھوٹے نمونے جمع کیے گئے اور انہیں مختلف مشینوں پر آزمایا گیا۔ کبھی انہیں کھینچا گیا، کبھی دبایا گیا اور کبھی ان پر شدید جھٹکے لگائے گئے۔ ہر تجربے کے بعد سائنسدانوں کے تاثرات بدلتے گئے، کیونکہ نتائج ان کی توقع سے بھی بڑھ کر تھے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ مکڑی کا ریشم اتنا مضبوط ہے کہ یہ اچانک دباؤ کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس پر گولیوں کے دباؤ کے نقل کرنے والے تجربات کیے گئے تو اس نے حیران کن حد تک مزاحمت دکھائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ محض ایک عام دھاگا نہیں بلکہ فطرت کا طاقتور ہتھیار ہے۔ لیکن ایک مسئلہ بار بار سامنے آتا رہا، مکڑی بہت کم مقدار میں ریشم بناتی ہے اور لاکھوں مکڑیوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں۔ اگر انہیں ایک جگہ رکھا جائے تو وہ ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے پیمانے پر ریشم حاصل کرنا ناممکن لگتا تھا۔ یہ رکاوٹ دیکھ کر سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اگر مکڑیوں سے براہ راست ریشم نہیں لیا جا سکتا تو اس کا کوئی متبادل راستہ نکالنا ہوگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جینیاتی انجینئرنگ یا جسے بائیو انجینئرنگ کا خیال سامنے آیا۔ اس سوچ نے آگے جا کر ساری کہانی بدل دی۔ سائنسدانوں نے مکڑیوں کے جینز کو ایک بالکل مختلف جانور یعنی بکری میں منتقل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بکری کا دودھ نکالا جائے تو اس میں مکڑی کے ریشے کا پروٹین بھی شامل ہو۔ یہ انوکھا اور جرأت مندانہ تجربہ تھا جس نے سائنس کی دنیا کو حیران کر دیا۔ جب پہلی بار ان جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بکریوں کا دودھ ٹیسٹ کیا گیا تو سائنسدان حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اس دودھ میں واقعہ مکڑی جیسا پروٹین موجود تھا۔ اس لمحے سائنسدانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک نئے دور کے آغاز پر کھڑے ہیں۔ اس دودھ سے پروٹین نکال کر باریک دھاگے میں تبدیل کیا گیا۔ یہ دھاگا بظاہر عام سا لگتا تھا، مگر حقیقت میں اس کا نام بائیو سٹیل رکھا گیا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس نے مکڑی کے جالے کو ایک حقیقی ہتھیار میں بدلنے کا آغاز کیا۔ بائیو سٹیل کے کپڑے نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ یہ عام کپڑوں کی طرح نرم بھی تھا، اتنا ہلکا کہ وزن محسوس بھی نہ ہو، اور اتنا مضبوط کہ گولی جیسے دباؤ کا سامنا کر سکے۔ اس کی لچک نے اسے اور بھی منفرد بنا دیا۔ سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز تجربہ کیا۔ انہوں نے روایتی بلٹ پروف جیکٹ کے لیے استعمال ہونے والے مٹیریل کیولر کو مکڑی کے ریشم کے ساتھ مکس کر کے ایک نئی جیکٹ تیار کی۔ انہوں نے اس نئی جیکٹ کو ایک لیبارٹری میں گولیوں کے سامنے آزمایا۔ جیسے ہی گولی تیز رفتار کے ساتھ کپڑے سے ٹکرائی، کیولر نے جھٹکا برداشت کیا اور مکڑی کے ریشم نے کھینچ کر توانائی کو منتشر کر دیا۔
गोलियां जैकेट को मुकम्मल तौर पर छेदने में नाकाम रहीं, बल्कि इनकी ताकत कम हो गई। नतीजा ये निकला कि कपड़ा ना सिर्फ गोली रोकने में कामयाब हुआ, बल्कि ये आम कैवलर जैकेट से कहीं हल्का और ज़्यादा लचकदार भी महसूस हुआ। ये साइंसी तजर्बात किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं लगते थे। ये देखकर सबसे ज़्यादा दिलचस्पी फ़ौज और पुलिस के अदारों ने दिखाई। उनके लिए ये ख्वाब जैसी ईजाद थी कि एक ऐसी जैकेट जो ना सिर्फ मजबूत हो, बल्कि इतनी हल्की हो कि फौजी आसानी से घंटों पहने रह सके। साइंसदानों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये जैकेट सिर्फ फौज या पुलिस तक महदूद नहीं रहेगी। आम शहरी, बाइक सवार, सिक्योरिटी गार्ड्स, हत्ता कि स्कूल के बच्चे भी इस जदीद जैकेट का फ़ायदा उठा सकेंगे। ये कहानी इस बात की गवाही है कि जब इंसान फितरत के राजों को समझता है और साइंस के ज़रिए इनको अपनाता है तो नाकाबिले यकीन नताइज सामने आते हैं। ये साइंस और कुदरत के मिलाप का शानदार सबूत है। कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी मकड़ी, जिसे हम आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, इंसान की जान बचाने वाली ईजाद का ज़रिया बन सकती है। ये कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो वक्त के साथ मज़ीद कीमती साबित होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मकड़ी का जाला अब सिर्फ घरों के कोनों में लगने वाला धागा नहीं रहा। ये मुस्तकबिल का ऐसा हथियार है जो गोलियों को रोक सकता है और इंसान की जान बचा सकता है। ये एक छोटे से जानदार का कमाल है जो आने वाले कल को महफूज बना रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।